دوستو یہ دنیا وہی فتح کرتے ہیں جن کا عزم بلند اور حوصلے چٹان جیسے سخت ہوتے ہیں۔ مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ کوئی بھی انسان اپنے خوابوں کا خود ہی شہنشاہ بن سکتا ہے۔ فرق صرف دل کے ساتھ کوشش کرنے اور محنت کرنے کا ہے۔ دوستو اگر ہم اس دنیا کا موجودہ امیر ترین انسان ایلن مسک کی طرف دیکھیں تو ایلن مسک دراصل انسانی ہمت اور کوشش کا ایک نادر نمونہ ہے۔ ایلن مسک کے ماں باپ بے شک اچھا کماتے تھے اور اپنے معاشرے میں امیر بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ امیر ترین کی فہرست سے بہت زیادہ دور تھے۔ جبکہ ایلن مسک دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو ایک بار نہیں بلکہ 10 بار خرید سکتا ہے۔ ایلن مسک کوئی سائنسدان نہیں ہے، لیکن اس کی موٹیویشن نے اس کے گروپ میں موجود سائنسدانوں کو وہ ہمت اور حوصلہ دیا جس کی وجہ سے انہوں نے ایلن مسک کی کمپنی کے لیے بے شمار ایجادات کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایلن مسک کی کمپنی کی جانب سے کی گئی کچھ ایسی ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ دوستو ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو ایلن مسک کی زندگی کی کہانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک بڑا ہمت والا اور اپنے سے بڑھ کر سوچنے والا تھا۔ 1984 میں ایلن مسک جب اسکول جایا کرتا تھا تو اس وقت اسے کسی کام کے لیے کچھ رقم کی ضرورت پڑی۔ اس نے اپنے والدین سے رقم مانگنے اور پھر ان کی جانب سے باتیں سننے سے بچنے کے لیے ایلن مسک خود کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایک ویڈیو گیم بنائی اور اسے اس وقت کی ایک گیم فروخت کرنے والی کمپنی کو $500 میں بیچ دیا۔ 1984 کے $500 آج کے $10,000 کے برابر ہے، اور یہ کام ایلن مسک نے تب کیا جب وہ اسکول کا ایک طالب علم ہی تھا۔ ابھی اس نے جوان ہونا تھا اور اپنا کام کرنا تھا۔ دیکھنے والے اس وقت سمجھتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ضرور کچھ کرے گا، کہ اپنے خاندان کا سر فخر سے بلند کرے گا۔ دوستو ایلن مسک کی کچھ دوسری بڑی ایجادات جن کو ہم ایجاد تو نہیں کہہ سکتے، وہ ٹیسلا کار کمپنی ہے۔ ٹیسلا پوری دنیا میں ایلن مسک کی کمپنی اور اس کے چہرے کی پہچان بن چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی بے شمار کمپنیوں اور لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر الیکٹرک کار کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایلن مسک کی قسمت اچھی تھی یا پھر وہ دنیا کو متاثر کرنے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ کامیاب رہا کہ اب دنیا بھر میں ٹیسلا کار کمپنی سب سے زیادہ کاریں فروخت کرنے والے کمپنی بن گئی۔ ٹیسلا کار جدید ترین ماڈل 3 ایک چارجنگ پہ 600 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایلن مسک اپنی ایجادات کو کس حد تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ایلن مسک نے اپنی الیکٹرک کار کے لیے اسپیشلائزڈ بیٹریاں تک ایجاد کروائی ہیں اور انہیں اپنی کمپنی کے نام پہ پینٹڈ کروایا۔ بہت سارے لوگ ایلن مسک کو ایک پرفیکشنسٹ کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی ایلن مسک اپنی غلطیوں سے ہمت کبھی نہیں ہارتا، اپنی ناکامیوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ سیکھ کر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس وقت ایلن مسک کی ٹیسلا کار کمپنی ہی $800 بلین سے زیادہ کی قیمت رکھتی ہے، اور پچھلے ایک سال میں ٹیسلا کار کمپنی نے $100 ارب سے زائد کاریں فروخت کی ہیں۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایلن مسک کس قدر کامیاب شخص ہے، اور اس نے ایک ہی کمپنی سے اس قدر منافع حاصل کیا ہے۔ دوستو تیسرے نمبر پر ایلن مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا نام آتا ہے۔ دنیا بھر کی 3 حکومتیں یعنی امریکہ، روس اور چائنا کے بعد ایلن مسک دنیا کا وہ واحد پرائیویٹ انسان ہے جس نے اپنے بنائے ہوئے راکٹ کی مدد سے خلا میں قدم رکھا۔ دراصل ایلن مسک کو خلا میں کچھ چیزیں اپنی ٹیسلا کار کمپنی سے ریلیٹڈ پہنچانی تھی۔ ان میں کچھ سیٹلائٹس شامل تھے اور اس کا خرچ سے اسے بہت زیادہ پڑ رہا تھا۔ دنیا کا امیر ترین شخص کے باوجود ایلن مسک فضول خرچ بالکل بھی نہیں ہے، تو اس نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس وقت اس کی یہ کمپنی یعنی اسپیس ایکس $200 بلین کی ورتھ رکھتی ہے۔ یہ وہ واحد پرائیویٹ کمپنی ہے جس نے ساری پرائیویٹ کمپنیوں سے پہلے اسپیس میں جانا شروع کیا اور اسپیس کے بزنس کو پرائیویٹ کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسپیس ایکس نے دنیا بھر میں خلائی ٹیکنالوجی کو بدل ڈالا۔
اس سے پہلے خلا میں جانے کے لیے راکٹ استعمال ہوتے تھے، وہ خلائی گاڑی کو مدار میں پہنچا کر خلا کی وسعتوں میں گم ہو جاتے تھے۔ انہیں واپس لانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، یا اگر وہ واپس آتے بھی تھے تو زمین کی ہوا میں پہنچ کر جل کر ختم ہو جاتے تھے۔ ایلن مسک کی کمپنی نے پہلی بار ان راکٹس کو دوبارہ زمین پر لینڈ کرانے کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو پہلے متعارف ضرور کروایا جا چکا تھا، لیکن وہ سب کے سب ناکام کوششیں تھیں۔ اس ٹیکنالوجی نے بہتری کی تمام ایجادات ایلن مسک کی کمپنی نے کی ہیں۔ یوں ہی اب ایک ہی راکٹ کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے خرچہ نہایت کم ہوتا ہے۔ دوستو، کاروں اور خلا کی سفر کی دوڑ میں سب سے آگے نکلنے کے بعد اب ایلن مسک ٹرین کی ٹیکنالوجی کی بھی ہمیشہ بدلنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ہائپر لوپ کی ایجاد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جو ایک ایسی ٹیوب میں سفر کرے گی جس میں ہوا نہیں ہوگی۔ ہوا نہ ہونے سے ٹرین کے لیے فریکشن نہایت کم ہو جائے گی، اور وہ میگنیٹ لیویٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز رفتار یعنی 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حامل ہوگی۔ اس سلسلے میں لاس اینجلس سے شکاگو تک کا سفر، جو پہلے تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر تھا اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لیتا تھا، وہ اب سمٹ کر صرف آدھے گھنٹے کی مسافت کرایا جائے گا۔ یہ ٹیوبز یا ہائپر لوپ ٹرین زیر زمین میں بنائی جا رہی ہے، جس کے منصوبے پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ماہرین اور سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم مسلسل اسے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ سفر کا یہ دورانیہ اتنا کم ہے کہ جس کے منصوبے پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ماہرین اور سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم مسلسل اسے بہتر سے بہتر کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ سفر کا یہ دورانیہ اتنا کم ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھی اتنے کم وقت میں شکاگو سے لاس اینجلس تک نہیں پہنچا جائے گا۔ دوستو، بہت ساروں کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ دنیا کی اس وقت ٹاپ پیمنٹ کمپنی یا آن لائن بینکنگ سسٹم پے پال دراصل یہ ایلن مسک کی ایجاد ہے۔ اس کمپنی کو اس نے اپنے کالج کے زمانے میں کمپیوٹر پروگرامنگ کی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے بنایا تھا، اور اس کا پرانا نام X.com تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ خبر مل چکی ہوگی کہ ایلن مسک نے ٹویٹر خریدنے کے بعد اس کا نیا نام بھی ایکس رکھ دیا۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے دراصل اس نام کے پیچھے ایلن مسک کا ارادہ اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کا ہے۔ ایکس یعنی سابقہ گزشتہ۔ ایلن مسک کی بنائی ہوئی کمپنی X.com بعد میں ایک کمپنی کا نفنیٹی کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جسے اس نے پے پال کا نام دیا۔ کچھ عرصے بعد ایلن مسک نے اپنی اس کمپنی پے پال کو دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس ویب سائٹ ای بے کو $3 بلین میں فروخت کر دیا تھا۔ دوستو، ایلن مسک دنیا میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبوں پہ کام کر رہا ہے، اور ٹیسلا کار بنانے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں فیوزل فیول میں چلنے والے انجنوں کی تعداد میں کمی کی جا سکے۔ اس سلسلے میں ایلن مسک کے کزن نے سولر سٹی نام کی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں ایلن مسک نے خرید لیا۔ ایلن مسک کی کمپنی اب ایک بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے، اور پورے کے پورے گھروں یا مختلف انڈسٹریل کمپلیکس کی چھتوں کو جدید ترین سولر پینل سے ٹھک رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایلن مسک نے امریکہ بھر میں جگہ جگہ پہ ایسے چارجنگ اسٹیشنز بھی بنائے ہیں جو کہ سارے کے سارے سولر پر ریچارج ہوتے ہیں، اور وہاں یہ ٹیسلا کی تمام گاڑیوں کو فری میں چارج کیا جا سکتا ہے۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایلن مسک نے ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے اپنی ٹیسلا کمپنی کی گیگا فیکٹریز پہ بھی سولر سٹی کے سولر پینل کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ جلد تمام کی تمام ٹیسلا کی گیگا فیکٹری سولر پینل سے ڈھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ تمام فیکٹریز سولر پاور ہوں گی۔ دوستو، یہاں پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عزم اور حوصلہ ہو تو ایک شخص جس نے بچپن سے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے کام شروع کیا ہو، آج وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے جس نے اپنے والدین سے ایک پیسے کی مدد حاصل نہیں کی۔ یہ مواقع اس دنیا میں تمام انسان کو ملتے ہیں، فرق صرف انہیں پہچاننے اور استعمال کرنے کا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔
کائنڈلی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔